لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي الرسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلى اللهم صل على محمد سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں، تمام مومنین کرام، دوستداران اہل بیت کی خدمت میں، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اس مولود کی کہ جس کی محفل میں ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، بہت ہی مختصر انداز میں چند باتوں کو پیش کرنا ہے. جیسا کہ یہ معروف آیت آپ نے اس سے پہلے بھی اس کے ذیل میں کچھ عرائض سنے. ارشاد ہو رہا ہے، اے ایمان لانے والوں، تقوی الہی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. گزشتہ گفتگو میں ہم نے اسی آیت کو عنوان قرار دیتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام اور امام ہادی کے سلسلے سے کچھ باتیں پیش کی تھیں. صرف امام کے سلسلے سے جو آپ کا لقب ہے جواد، اس کے اوپر ایک مختصر سی روشنی ڈالنی ہے. چونکہ جب بھی ہم کسی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو اس کی کوئی ایک صفت ہمارے پیش نظر ہوتی ہے. مثلا ہم امام علی علیہ السلام کو شجاعت سے پہچانتے ہیں، حضرت ابوالفضل عباس کو وفا سے پہچانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو صبر سے پہچانتے ہیں. باقر علوم پتہ ہے کہ علم و حکمت کے ابواب آپ نے کھولے اور علوم کے دروں کو وا کیا. اس لیے تو یہ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال ہو کہ امام محمد تقی علیہ السلام کو جواد کیوں کہا جاتا ہے. یہ خاص طور پر آپ ہی کے لیے مختلف القاب ہیں، ان میں جو ایک لقب خاص طور پر جواد الائمہ، جواد زیادہ بخشنے والا، دینے والا، جود کرنے والا، ہر ایک منزل پر لوگوں کی مدد کرنے والا. بہت آسان الفاظ میں یہ کہاں سے آیا، تو اس کے پیچھے کیا ہے، اسی کو مجھے عرض کرنا ہے. آپ کی زحمت کو تمام کروں گا. لیکن اس سے پہلے ایک چیز جو کل رہ گئی تھی، اور وہ یہ کہ بعض مرتبہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ امام علی علیہ السلام نے جو جناب عقیل سے یہ گزارش کی تھی کہ عقیل ایک ایسا قبیلہ تلاش کرو، ایک ایسا خاندان تلاش کرو کہ جہاں میں جب شادی کروں تو وہ گھرانہ ایسا ہو، ماں کی تربیت ایسی ہو کہ اس سے ایک ایسا شجاع بیٹا پیدا ہو کہ جو میرے بیٹے حسین کے کام آئے. یہ جو دعا ہے، تو اس سلسلے سے چونکہ کل مجھے عرض کرنا تھا لیکن وقت میں گنجائش نہیں رہی، اور آج یہ بات چاہتا ہوں کہ اسی سے تسلسل اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اس منزل پر کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی خود جو شخصیت ہے، توجہ چاہتا ہوں، خود جو آپ کی شخصیت ہے، جانتے ہیں، پورے انساب کو پہچانتے ہیں
اب کہتے ہیں کہ جناب عقیل نسب شناس تھے، تو کیا معصوم کسی بھی زمانے میں کسی نسب شناس سے کم علم رکھتا ہے؟ یعنی معصوم کے لیے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی علم کے متخصص ہیں، ایکسپرٹ ہیں، ان تمام کے تمام کو جمع کر دیا جائے تو ان سب کا علم ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے معصوم کے علم کے مقابل میں۔ پھر یہ منزل کیا ہے عزیزو؟ اسے علامہ اکبر نہاوندی نے بڑے دلنشین انداز میں حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس امام جواد کے جو لقب ہے اس کے اوپر آؤں گا۔ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام ایک جنگ کے میدان سے گزر رہے تھے، اور وہ جنگ ایسی تھی جس میں کچھ افراد آپ کے ساتھ تھے قلباً، اور کچھ لوگ مجبوراً آپ کے ساتھ ہو گئے تھے۔ مثلا بھائی چلا آیا تھا تو یہ بھی اٹھ کے آنا تھا ایسے مجبوری میں، یا لوگ کیا کہیں گے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان دین کی باتوں پر اس لیے عمل کرتا ہے کہ کچھ ایسے دیندار افراد اس کے سامنے ہوتے ہیں کہ وہ سوال کرتے ہیں بھائی تم کیا کر رہے ہو، جواب دینا پڑتا ہے، تو بہت زیادہ پیش نظر امام کی معرفت نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے کچھ لوگ تھے، ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جہاں پہ دریا تھی، توجہ کیجئے گا عزیزوں، دریا تھی۔ امام علیہ السلام نے ابو نصر کو بلایا۔ دیکھیں امام کا ہر ایک عمل اس کے اندر ایک حکمت ہوتی ہے، یہ اور بات ہے کبھی ہم سمجھیں اس حکمت کو کبھی ہم نہیں سمجھ پائیں۔ جب کوئی آ کے ایک شخص جس نے مطالعہ کیا ہو، کوئی عالم آ کے ایک کتاب میں ایک بات کو لکھتا ہے، بیان کرتا ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس چیز کی کیا حکمت تھی۔ اب امام علیہ السلام نے ابو نصر کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ جو دریا بہ رہا ہے اس میں کہیں اونچائی ہے اور کہیں گہرائی ہے، کہیں پر سطح آب کم ہے، کہیں پہ بہت زیادہ عمق پایا جاتا ہے، گہرائی پائی جاتی ہے۔ تم جاؤ اور جانے کے بعد دریا کے کنارے کھڑے ہو کے کہنا کہ مجھے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھیجا ہے، اور مچھلیوں سے خطاب کرنا، اور مچھلیوں سے کہنا کہ تمہارے مولا نے یہ پوچھا ہے کہ کہاں پر اس دریا میں گہرائی زیادہ ہے اور کہاں پر پانی کی سطح کم ہے۔ تو ایک مچھلی ابھر کے سامنے آئی، اس نے کہا کہ تم کس سے خطاب کرنا چاہتے ہو؟ توجہ کیجئے گا، تم کس سے خطاب کرنا چاہتے ہو؟ یہاں تو مچھلیاں بہت ہیں، تمہارا خطاب کس سے ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ابو نصر کو یہ نہیں معلوم تھا، واپس آ گئے ابو نصر، اور ابو نصر نے آ کے پوچھا مولا سے کہ مولا وہ مچھلی آئی تھی اور اس نے کہا کہ خطاب کس سے ہے؟ تو مولا نے مچھلی کے 70 طبقے بیان کیے، توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، اس کی 70 نسلوں کو بیان کیا، اور کہا کہ اب جاؤ اور جانے کے بعد کہنا فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں، اور اس کے بعد جو مچھلی نکلے گی اس شناخت کی، اس سے سوال کرنا، پھر وہ بتائے گی۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، اب یہ ابو نصر پھر آئے، اور آنے کے بعد اب جو سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں ابن فلاں ابن فلاں، تو وہ خاص جو مچھلی تھی وہ آئی اس نسل کی، اس خاندان کی، اور اس نے آ کے کلام کیا۔ تو یہاں پر ایک گفتگو ہے عزیزو، عجیب بات ہے، یعنی منزل یہ ہے کہ اگر کوئی علی کی طرف سے بھیجا ہوا سفیر ہوتا ہے، اگر علی کسی کو بھیج دیں تو منزل یہ ہوتی ہے کہ مچھلیاں اس سے ہم کلام ہوتی ہیں، وہ گفتگو کو سمجھتا ہے۔ یعنی محبت علی کے عزیزوں اس چیز کو درک کیجئے گا کہ کس مرتبے پر ہے۔ اب آ کر گفتگو ہوئی اور مچھلی نے آ کے خطاب کیا کہ ہاں یہ میں ہوں، تو اب جو اس نے سوال کیا ہے اس کا مچھلی جواب دیتی ہے۔ سوال یہ کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہاں پر جو تم اس دریا کے اندر ہو، اس دریا میں کہاں گہرائی ہے، کہاں پستی ہے، کہاں اونچ ہے، کہاں نیچ ہے، کہاں سطح آب بہت زیادہ ہے، کہاں پر کم ہے۔ تو ایک مرتبہ مچھلی کہتی ہے ابو نصر یہ بتا کہ تو یہ جو میرے 70 پشتوں کے نام لے رہا تھا یہ کہاں سے لے رہا تھا؟ کہا یہ 70 پشتوں کے نام میرے مولا علی نے بتائے تھے۔ کہا جس مولا علی کو میری 70 پشتوں کے نام پتا ہے اسے پتا ہے پانی میں گہرائی کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، زبان سے پہلے دل بولا علی مولا
کچھ اور بتا رہا ہے. ابو نصر کو مولا نے کسی اور وجہ سے بھیجا تھا. توجہ چاہتا ہوں, کچھ چاہتے تھے بتانا. اب عزیزوں, جب یہ منزل ہے, جو مچھلی کی 70 پشتوں کو جانتا ہوگا اسے پتا ہوگا کہ قبیلہ بنی کلاب میں ام البنین کی شخصیت کیسی شخصیت ہے, یہ ماں کیسی ماں ہے, اسے پتا ہوگا. اب پھر جناب عقیل سے کیوں کہا؟ تو عزیزوں, یہاں پر علماء نے بات کو بیان کیا کہ شاید یہاں پر مولا یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ دین بچا ہے ابو طالب کے ذریعے سے. توجہ چاہتا ہوں, جب محمد کے اوپر حرف آیا اور محمد نے, پیغمبر نے اپنی تبلیغ کو آشکار کرنا شروع کیا تو ہر طرف سے حملے ہوئے. ان حملوں کے سامنے جو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنی ذات, اس کا نام تھا ابو طالب. اور اس کے بعد جب اس دین کی جڑوں کو مضبوط کر دیا گیا اور دین کا شجر باثمر ہوا اور اس میں پھل نکلنے لگے, تو اب ایک زمانہ پھر ایسا آیا. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, ایک زمانہ پھر ایسا آیا کہ کچھ لوگوں نے پھر منافقت کا لباس پہن کر دین کے نام پر انہوں نے دین کو مٹانے کی کوششیں کی. اب اس منزل پر پھر ضرورت تھی کہ جب یزید جیسا تخت خلافت پر بیٹھا ہوا ہے, تب اب پھر ضرورت تھی کہ کوئی ابو طالب کا لال ہو جو ابو طالب کے مختلف انداز سے ان سورماؤں کو, ان بہادروں کو میدان کارزار کے لیے سجائے کہ جہاں پر ہر ایک مقام پر ایک ابو طالب کا خون سامنے آئے. لہذا امام علی صرف عقیل سے یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ تم ایک ایسی خاتون کا پتہ بتاؤ کہ جس سے ایک بہادر بیٹا سامنے ہو, بہادر بیٹا اس دنیا میں آئے. نہیں, علی بتانا یہ چاہتے تھے. عقیل جس طرح سے علی اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے ایک ابو طالب کے خون کی تاثیر دکھانے کے لیے, توجہ چاہتا ہوں, علی یہ چاہتا ہے کہ ایک علمدار کربلا ہو جو علی کا نمائندہ بنے میدان کربلا میں. اسی طریقے سے عقیل تم بھی تیاری کر لو کہ کربلا سے پہلے ایک مقدمۃ الجیش ہونا چاہیے. لہذا مسلم جیسی شخصیت کو اسی طرح سے تمہیں بھی لے کے آنا ہے جس طرح سے علی عباس کو لے کے آئیں گے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. اور اب دامن وقت میں چونکہ گنجائش نہیں ہے, محسوس کیجئے گا بڑی بات ہے جناب مسلم نے جو کار نمایاں انجام دیا ہے کوفے میں, یہی کربلا کا مقدمہ ثابت ہوئی ہے. یہ مقدمۃ الجیش مسلم اور یہاں علمدار لشکر ابو الفضل عباس. بس یہ چونکہ کل کی گزشتہ گفتگو میں سے کچھ چیز رہ گئی تھی. اب جواد دینے والا, بخشنے والا محمد بن میمون ایک شخصیت ہے. کہتے ہیں کہ مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا. بس اس جواد کے اوپر تھوڑی سی گفتگو سے میں کو تمام کر رہا ہوں. محمد بن میمون کہتے ہیں مجھے دکھائی نہیں دیتا تھا. میں امام رضا علیہ السلام کے پاس گیا اور میں نے آپ سے حاجت طلب کی کہ مولا مجھے دکھائی نہیں دیتا. مولا نے اپنے گھر میں نظر ڈالی, ایک بچہ نظر آیا. کہا محمد جاؤ اس بچے کے پاس چلے جاؤ. اور جس بچے کے پاس چلے جاؤ, نابینا ہے محمد, دکھائی نہیں دیتا, آئے ہیں کہ مولا سے شفا حاصل کریں. مولا کہہ رہے ہیں یہ بچہ ہے. گئے بچے کے پاس, محمد کہتے ہیں بچے نے مجھ سے سوال کیا محمد کیا پریشانی ہے؟ کہا آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. فمدّ یدہ, ہاتھوں کو مولا نے کھینچا, فمسحا, اور ایک مس کیا. کہتے ہیں کہ میری بینائی واپس آ گئی. یہ جواد بعد میں جواد نہیں ہوا ہے, یہ دنیا کے غنی ہوتے ہیں. جب دنیا میں آتے ہیں تو دوسروں کا مال غصب کر کے غنی بنتے ہیں. یہ پروردگار کا بنایا ہوا جواد ہے, جو پیدا ہوتا ہے تو جواد بن کے پیدا ہوتا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر. یہ بچپنا ہے. اور اس کے بعد محمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں مکے پہ گیا زیارت کے لیے, اور عموماً وہاں پہ ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم زیارت کرتے تھے, توجہ کیجئے گا, صرف اسی نقطے پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ جواد کیوں کہا جاتا ہے. شاید ہمارے جوانوں کے لیے یہ بات اگر واضح ہو جائے تو ایک
مولا کے فضائل کا ایک گوشہ بھی ہے اور ہمارے لیے ایک سوچنے کا مقام بھی ہے، اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل ویسا ہو جیسا ان صادقین کا عمل تھا۔ اگر وہ جواد تھے تو ہمارے وجود کے اندر بھی یہ جودت ہونی چاہیے، ہمارے وجود کے اندر بھی یہ سخاوت ہونا چاہیے، ہمارا وجود بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ہم بھی جواد ہوں۔ تو عزیزوں، بخل اور کنجوسی پھر یہاں نہیں ہونی چاہیے۔ اب محمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں مکے میں گیا اور میں نے دیکھا کہ عموماً مکے میں جب ہم جاتے تھے تو مولا اگر وہاں ہوتے تو جاتے، ملاقات کرتے، خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور اس کے بعد مولا سے ملاقات کرتے، گفتگو کرتے۔ عموماً شیعہ جب بھی کسی ایسی منزل پر جہاں زیارت ہو وہ امام کے پاس جاتے تھے، جیسے آج نجف اور کربلا جب ہم جاتے ہیں تو جہاں زیارت کرتے ہیں وہیں ان ائمہ طاہرین کے جو نائبین ہیں فقہا، ان کے پاس ہم جاتے ہیں، اپنے سوالات ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں۔ پہلے بھی اسی طرح سے تھا کہ مولا کو ہم نے نہیں پایا، پتہ چلا مدینے میں ہیں تو میں مدینے واپس آیا۔ جب مدینے پہنچا، توجہ کیجیے گا، محمد بن اسماعیل کہتے ہیں میں مدینے جب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مولا کے اطراف میں بہت ہجوم ہے، بہت ہجوم ہے، لوگ دور سے زیارت کر رہے ہیں، قریب آ کر لوگ مولا کے جسم نازنین کو چھو رہے ہیں، مس کر رہے ہیں، تبرک گویا حاصل کر رہے ہیں مولا سے۔ کچھ لوگ اپنی درخواستیں دے رہے ہیں، کچھ لوگ مکاتبہ جو انہوں نے کیا تھا اس کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو محمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ شیعہ ہے اور سمجھدار شیعہ، اہل بیت کا سمجھدار چاہنے والا، کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ مجھے امام سے ایک تبرک کی درخواست کرنا چاہیے، وہ یہ کہ میں چاہوں کہ امام مجھے کوئی ایسی چیز دے دے جو امام کے جسم سے مس ہو چکی ہو، کوئی رومال، کوئی ایسا کپڑا مجھے دے دیں، کوئی انگوٹھی۔ کہتے ہیں اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ کاش ایسا ہوتا کہ مولا اپنا لباس مجھے دے دیتے، لیکن محمد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ میں نے جب اتنا ہجوم دیکھا اور ہر طرف سے امام کو گھیرا پایا تو میرے دل نے کہا کہ یہ اپنی حسرت اپنے دل میں رکھ لو، اس لیے کہ تمہارا امام اس وقت گھرا ہوا ہے، کتنی پریشانی میں ہے، کتنے لوگوں کی باتوں کو سن رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، لوگ اپنی اپنی باتیں کہہ رہے ہیں، ایسے میں تم بھی جاؤ، چھوڑو جانے دو۔ میں اپنی یہ بات دل میں رکھ کے چلا آیا، توجہ کیجیے گا عزیزوں، دل میں رکھ کے چلا آیا، اور یہ ہوا کہ میں مدینے سے نکلنے والا تھا۔ اس زمانے میں شہر میں دروازے ہوا کرتے تھے، دروازے سے نکلنا چاہتا تھا کہ ایک منادی نے آواز دی، محمد بن اسماعیل۔ میں ابھی اپنے رہوار کو لے کر دروازے سے نکلنا ہی چاہتا تھا کہ کانوں سے آواز ٹکرائی، میں نے پلٹ کے دیکھا کہ میں ہوں۔ تو ایک خادم آیا اور آنے کے بعد اس نے مجھے ایک صندوقچہ دیا، توجہ کیجیے گا، ایک صندوقچہ دیا۔ تو میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ مجھے تقی جواد نے بھیجا ہے، مجھے تقی جواد نے بھیجا ہے۔ میں نے صندوقچے کو دیکھا تو میں حیران ہو گیا، وہی لباس تھا جس کے لیے میں نے سوچا تھا کہ کاش میرا مولا مجھے دے دیتا، وہی لباس تھا۔ عزیزو، یہ ہے جواد در اہل بیت کہ یہاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں، ہمارے امام کو پتہ پہلے چل جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ دوسری منزل اور آخری منزل وضاحت کو تمام کر رہا ہوں۔ ایک مقام پر مکے میں امام ہیں، تو ایک سجستان کا علاقہ رہنے والا وہاں کا پریشان حال آیا امام کے پاس، امام کو سلام کر کے امام کے نزدیک آ کے بیٹھ گیا۔ بہت سارے لوگ تھے۔ اچھا، امام کی، ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ہر ایک فرد کی یہ خصوصیت تھی کہ ان کے اطراف میں لوگوں کا جمگٹا رہتا تھا۔ اب یہاں سے ایک کردار سامنے آتا ہے، ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے۔ آج کل کی اس ماڈرن دنیا میں، اس جدید دنیا میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے تعلق ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بہت بڑا ٹینشن ہوتا ہے، اتنا ٹینشن ہم سہ نہیں سکتے، اپنے گھر کے مسائل ہیں، دیگر مشکلات ہیں، اس کے بعد ہم اگر لوگوں سے ملنا جلنا رکھیں گے تو ہر ایک کی ایک بات رہتی ہے، زندگی میں بہت ٹینشن ہے، اتنا ٹینشن ہم سہ نہیں سکتے۔ اس لیے یہ بعض جگہوں پر بہت جو حساس طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، نام نہاد حساس طبیعت کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خود اپنے ٹینشن بہت زیادہ ہیں، ہم کسی کا ٹینشن کیوں سنیں۔ جس طرح سے ہیں وہاں پر
اپنا زندگی موج مستی میں گزاری جائے بے فکر ہو کر. عزیزو یہ امام کا طرز نہیں ہے. آپ دیکھیں امام جواد علیہ السلام نہ جانے کتنے لوگ ہیں اور کتنی حاجتیں لے کے آئے ہیں. اگر دامن وقت میں گنجائش ہوتا تو میں عرض کرتا نمونے کے طور پر. آپ دیکھیں کوئی آتا ہے کہتا مولا میرا کھیت جل گیا, کوئی آتا ہے کہتا میری گائے مر گئی, کوئی آتا ہے کہتا میری بھینسوں کو کوئی لے گیا. یہ سارے مسائل یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. کچھ ایسے ہیں جو بڑی بڑی علمی گتھیوں کو سلجھا رہے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو سیاسی مسائل, بادشاہ کیا کر رہا ہے اس کو بتا رہے ہیں. امام ہر ایک کی بات کو سن رہے ہیں. یعنی امام کا طرز یہ بنا کہ ہمارے ایک شیعہ کو ایسا ہونا چاہیے کہ تم کسی کی مشکل کو حل کر سکو نہ کر سکو, کم سے کم اتنا ہونا چاہیے تمہارے قلب کے اندر وسعت, اتنا بڑا دل ہونا چاہیے کہ اس کی بات کو سن لو, اس کی بات کو سن لو کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب اپنی بات کہہ دیتا ہے تو خود اسے سکون ہو جاتا ہے. کبھی کبھی اس دنیا میں لوگ نہیں ملتے, یہ بڑی سخت منزل ہے, کوئی ایسا فرد نہیں ملتا کہ جس کے پاس انسان جا کے درد دل کر سکے. امام کی سیرت یوں ہی نہیں امام جواد ہے کہ صرف دے رہے ہیں, نہیں دے بھی رہے ہیں. اور اس منزل پر ہے امام کا عمل کہ کم از کم یہ ایک مقام ہے, ایک منزل ہے کہ ہر ایک کی بات کو سن رہے ہیں, ہر ایک کی بات کو سن رہے ہیں. اب آیا اور آنے کے بعد سجستان کے حاکم کے سلسلے سے شکایت کی کہ مولا وہاں پر آپ کا چاہنے والا ہے حاکم, آپ کا چاہنے والا ہے. امام نے کہا میں نہیں جانتا. اب یہاں پر بھی ذرا توجہ کیجئے گا, امام کی تو علم میں ہے, امام علم غیب رکھتا ہے, امام کو معلوم ہے. یہ اور بات ہے کہ کبھی امام علم غیب پہ معمور ہوتا ہے, کبھی نہیں معمور ہوتا. یہاں پر امام کا عمل یہ بتا رہا ہے, توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, جہاں پہ امام کہتے ہیں کہ میں اس کو نہیں جانتا, تو یہ کہتا ہے کہ مولا لیکن میں تو جانتا ہوں. کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تم جانتے ہو کیا چاہتے ہو. کہا مولا آپ اپنی طرف سے اس کے لیے ایک لیٹر لکھ دیجئے کہ وہ آپ کا شیعہ ہے, آپ کا چاہنے والا ہے, میرا ٹیکس بہت زیادہ ہو گیا ہے, نہیں دے سکا ہوں, لدا ہوا ہوں ٹیکس میں, اور کبھی بھی حکومت وقت آگے مجھے لے کے جا سکتی ہے, جیل میں جا سکتا ہوں. مولا ایک چھوٹا سا رقعہ لکھ دیجئے اس کے نام کہ یہ میرا شیعہ ہے, اس کے ٹیکس میں کچھ سہولت کر دو, کچھ وقت دے دو کہ اپنا ٹیکس ادا کر سکے. توجہ کیجئے گا عزیزوں. امام نے کہا ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں. یعنی امام کا عمل یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ میرے شیعوں ضروری نہیں ہے کہ تم کسی کی مشکل کو آسان کرو تو پوری طرح وہ تمہیں جانتا ہو. اگر تمہیں ذرا بھی شائبہ ہے کہ تم کسی کے مومن کی مشکل کو حل کر سکتے ہو, تمہارا ایک قلم چلے گا, اس کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. امام کا عمل یہ کر رہا ہے. یہ جواد, یہاں سے جواد بنتا ہے انسان کہ نہیں کسی بھی ایک لمحے کو, کسی بھی ایک سیکنڈ کو, ایک لہجے کو انسان چھوڑتا نہیں ہے اپنے اس وجود کو دوسروں کی خدمت میں لانے کے لیے, یعنی کچھ کر سکے کسی کے لیے, تب جا کے انسان جواد بنتا ہے. اب امام نے کہا کہ ٹھیک ہے لکھ دیا. بس آخری بات ہے عزیز و زحمت کو تمام کر رہا ہوں, لکھ دیا. یہ رکا لے کے وہ گیا حاکم سجستان کے پاس, اور ظاہر ہے کہ جب حاکم ہے اور امیر ہے اس شہر کا, اس علاقے کا, اس خطے کا, اس قریے کا, تو اس کے کارندے بھی ہیں, سپاہی بھی ہیں, نہیں جانے دیا. اس نے کہا کہ جا کے کہنا کہ امام جواد کی طرف سے آیا ہوں. بس جیسے ہی اس نے کہا حاکم خود نکل کے آیا, حاکم خود نکل کے آیا, اور خود نکل کے آنے کے بعد کہا کہ کیا ہے, امام جواد کی طرف سے آیا. کہا یہ مکتوب ہے, ایک رقعہ ہے. رقعے کو لیا, چوما, اور چومنے کے بعد کہا کیا, کہا اس میں پڑھ لو. اس نے پڑھا, مسکرایا, اور اپنے کارندے سے کہا کہ وہ رجسٹر لے کے آؤ کہ جس کے اندر ٹیکس کی وصولی اور اس کی سب فہرست لکھی ہوئی ہے. وہ ٹیکس کی وصولی کی جو رجسٹر لے کے آیا, تو حاکم سجستان نے اب یہ سوچ رہا ہے کہ اس میں سے وہ حساب کتاب لگا کے کچھ کم کر کے مجھے بتایا کہ بھائی تم اتنا دے دو. مثال کے طور پر 20,000 بنتا ہے, چلو تم 2,000 دے دو, 5,000 دے دو. اس نے لیا اور لینے کے بعد سیدھا اس پہ خط کھینچ دیا, کر لو, تمہارا نام اس رجسٹر میں ہے ہی نہیں. اور اس کے بعد کی منزل یہ ہے کہ تمہیں ٹیکس دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں امام نے کس طرح سے اپنے شیعہ کا مسئلہ حل کیا. بیٹے کہاں ہیں, مکے میں,
مشکل کہاں کی ہے؟ سجستان کی ہے۔ امام کا جواد ہونا ہم سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ خطوں کا، قریوں کا، جغرافیوں کا فاصلہ تمہارے اور تمہارے شیعوں کے درمیان میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ مشکل کہیں کی بھی ہو، تمہارے امام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس کے دل میں محبت اہل بیت ہے تو کوئی قریہ فاصلہ نہیں بنے گا، کوئی زمانہ فاصلہ نہیں بنے گا، نہ رنگ فاصلہ بنے گی، نہ زبان فاصلہ بنے گی۔ ہر ایک منزل پر شیعہ تمہارا ہوگا۔ وہ محبت اہل بیت کرنے والا ہے، تم بھی محبت اپنے دل میں رکھنے والے ہو۔ تو عزیزوں، کسی بھی مرحلے، کسی بھی مقام پر یہ مت سوچنا کہ ہمارا بہت کوسوں کا فاصلہ ہے، میلوں کا فاصلہ ہے۔ نہیں، ہر فاصلے کو جو چیز مٹا دیتی ہے وہ محبت اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر۔